فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میرے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے صرف تم یہاں میری موجودگی سے واقف تھی، پھر مسعود طلحہ کو سائقہ نے بتایا، اور اب لائن آف کروزل کے تمام ذمہ دار افراد واقف ہو گئے ہیں۔ آئندہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ فاخرہ نے فوراً ہی میرے جملے کی کاٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ پھر شاید اس نے اس موضوع سے بچنے کے لیے کہا، سائقہ کے بارے میں کیا سوچا ہے علی؟ سائقہ کو واپس بھیجنا پڑے گا، وہ تم سے بہت متاثر ہے علی۔ شاید تہذیب مالکم ایکس کی وجہ سے اس نے اپنی پیش قدمی روک دی، ورنہ اس نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا اور مجھے دیکھنے لگی۔ ورنہ کیا ہوتا؟ کیا تمہارے خیال میں وہ مجھے متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاتی؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا علی۔ میں جانتی ہوں کہ علی یار خان کون ہے۔ غیر معمولی لوگوں سے عام نوعیت کی باتوں کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، مگر اس میں سائقہ کا کوئی قصور بھی تو نہیں ہے۔ تمہاری شخصیت ہی ایسی ہے کہ لوگ فوراً تم سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود کو بھی اس حادثے سے نہ بچا سکی تھی۔ وہ تو بر وقت بریک پر پاؤں پڑ گیا اور میری گاڑی ایک بہت گہرے کھڈ میں گرنے سے بچ گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم تہذیب کے ہو چکے ہو، چنانچہ میں نے فوراً اسٹیئرنگ گھما دیا۔ خوب، میں مسکرایا، پھر میں نے پرمزہ انداز میں کہا، اور اب اس گاڑی کا رخ کس سمت ہے؟ فاخرہ ہنس پڑی۔ کسی سمت نہیں، بیچ چوراہے پر کھڑی ہے۔ وہ بولی، اچھا خیر چھوڑو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مسعود طلحہ سائقہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ مطلب یہ کہ وہ سائقہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا اس نے یہ بات تم سے کہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے کھل کر تو اس کا اظہار نہیں کیا، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ سائقہ سے شدید محبت کرنے لگا ہے۔ تم اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ سائقہ اب معذور ہو چکی ہے۔ ممکن ہے تم اظہار ہمدردی کو محبت سمجھ رہی ہو۔ علی، میں ایک عورت ہوں اور مرد کی نگاہوں کو پہچانتی ہوں۔ ہمدردی اور محبت میں فرق محسوس کر سکتی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پرخیال نظروں سے فاخرہ کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے توقف کے بعد اس نے کہا، مسعود ایک اچھا انسان ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ سائقہ کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگا۔ میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا فاخرہ، میں نے کہا، لیکن سائقہ کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ مسعود کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کرے بہت مشکل ہے۔ یہ کام تمہارے لیے مشکل نہیں ہے علی۔ اگر مناسب سمجھو تو سائقہ سے بات کرنا، فاخرہ نے کہا اور پھر اٹھ گئی۔ اچھا علی، اب میں چلتی ہوں۔ جیسے ہی تمام لوگ ناٹونیا پہنچیں گے میں تمہیں اطلاع دے دوں گی، پھر ہم میٹنگ کے لیے کوئی وقت طے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو، میں نے کہا اور پھر دروازے تک آ کر اسے رخصت کر دیا۔ فاخرہ کے جانے کے بعد میں غور و فکر میں مصروف ہو گیا۔ بہت سے خیالات ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ آئندہ ہونے والی میٹنگ اور اس کے شرکاء کا خیال آیا۔ اب تک اس مہم کے سلسلے میں جن حالات و واقعات سے سابقہ پڑا تھا میں ان کا تجزیہ کرتا رہا۔ پھر سائقہ مائلر اور مسعود طلحہ کی طرف ذہن بھٹک گیا۔ ایک بات تو طے تھی کہ اب سائقہ کو ایک نئی زندگی کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ایسی زندگی کے بارے میں جس میں ماضی کی ہنگامہ خیزیاں نہیں ہوں گی، بلکہ خود اپنے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اور مسعود طلحہ بہرحال ایک مناسب شریک زندگی ثابت ہو سکتا تھا۔ شام کے وقت میں اسپتال گیا اور سائقہ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اب مجھے اس سلسلے میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اپنی رہائش گاہ پر واپس پہنچنے کے بعد میں نے کافی منگوائی، پھر ادھر ادھر کی باتوں کے دوران سائقہ سے کہا، آئندہ کے لیے کیا پروگرام ہے سائقہ؟ میرے اس سوال پر وہ ایک ثانیے کے لیے چونکی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، ظاہر ہے اب مجھے واپس جانا ہوگا۔ میرا مطلب تھا کہ واپس جا کر کیا کرو گی؟ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہوں، سوچ رہی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ اگر مجھے کچھ بتانا پسند کرو تو۔ سائقہ نے مجھے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا، جلدی سے بولی، کیسی باتیں کرتے ہو علی؟ میں جو بھی پروگرام بناؤں گی وہ ظاہر ہے تمہارے مشورے ہی سے بناؤں گی۔ تم سے کوئی بات چھپانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو پھر مجھے بتاؤ تم کیا سوچ رہی ہو؟
وہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے خلا میں گورتی رہی، پھر افسردہ لہجے میں بولی، علی سچی بات تو یہ ہے کہ اب کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ ریڈ پینتھرز ختم ہو گئے، میں چاہوں بھی تو اب دوبارہ کوئی گروہ ترتیب نہیں دے سکتی، کیونکہ اس کام کے لیے ایک فعال شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس اب تو دل یہ چاہتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں کوئی چھوٹا سا ہوٹل کھول لوں اور باقی زندگی اس کی معذور مالکہ کی حیثیت سے گزار دوں۔ میرے مذہب میں مایوسی گناہ ہے سائکا، میں نے کہا۔ پھر تم خود کو تنہا کیوں سمجھنے لگی ہو؟ کیا مجھے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے علی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور میں چونک گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ذہن کسی اور طرف بھٹکتا، میں نے فوراً پینترا بدل دیا۔ میرے علاوہ تارینہ، تہذیب، فاخرہ یعقوبی اور مسعود طلحہ سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے سائکا۔ تمہارے ذہن میں میرے لیے کیا پروگرام ہے علی؟ تم صاف کیوں نہیں کہتے؟ سائکا، مسعود طلحہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا۔ اوہ، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کیا اس نے تم سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے؟ نہیں، میری معلومات کا ذریعہ فاخرہ ہے۔ وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے سائکا، ایک لنگڑی لڑکی پر احسان کرنا چاہتا ہے، اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس طرح مت سوچو سائکا، کسی کو آزمائے بغیر اس کے جذبے پر شک کرنا مناسب بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اور مسعود کے تو پہلے ہی مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔ میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کر رہا۔ ایک بات میرے علم میں آئی تھی، وہ تم تک پہنچا دی۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کبھی تم بھی اپنے دل میں مسعود کے لیے کوئی نرم گوشہ محسوس کرو تو اس کی پیشکش پر ضرور غور کرنا، میری درخواست سمجھ کر۔ شکر ہے تم نے حکم نہیں دیا، سائکا ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ بہرحال میں تمہاری درخواست کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی علی۔ شکریہ سائکا، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تھوڑا سا گھوم پھر لیں، اگر تم دقت محسوس نہ کرو تو۔ نہیں علی، میں تمہارے ساتھ کوئی دقت محسوس نہیں کرتی، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اپنی بے ساکھی سنبھالتے ہوئے اٹھ گئی۔ میں سائکا کو ہمراہ لے کر وہاں سے باہر آ گیا، پھر ہم چہل قدمی کے انداز میں ایک طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک جیپ ہمارے قریب آ کر رکی، جسے مسعود طلحہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ بڑ اس کے ساتھ برابر والی سیٹ پر براجمان تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چہکا، کدھر چیف؟ ہم تو آپ ہی کی طرف آ رہے تھے۔ خیریت؟ کوئی خاص بات؟ میں نے پوچھا۔ خاص بات تو کوئی نہیں چیف، البتہ مسعود طلحہ باضد ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر رہیں، لہٰذا یہ آپ کو لینے آئے تھے۔ میں نے مسعود کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، میرا خیال ہے کہ وہ جگہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، یہاں مجھے خاصا کشادہ مکان رہنے کے لیے دیا گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کہیں اور رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ان تکلفات کی موجودہ حالات میں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ درست کہتے ہیں، مگر میری خواہش ہے کہ آپ مجھے شرف میزبانی بخشیں پلیز علی، وہ متعجبانہ لہجے میں بولا۔ میں نے سائکا کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، مسعود کی خواہش کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا علی۔ سائکا کا جملہ بڑا معنی خیز تھا، لیکن میں نے یہ کہہ کر حساب فوراً ہی برابر کر دیا۔ صحیح کہتی ہو سائکا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ میرے اس جواب پر وہ فوراً دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس معنی خیز گفتگو کا اصل مفہوم شاید بڑ اور مسعود کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے سائکا سے جیپ میں بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اسے سہارا دے کر اندر بٹھا دیا۔ اس کے بعد میں بھی جیپ میں سوار ہو گیا اور مسعود سے کہا کہ پہلے سائکا کو اسپتال پہنچا دیا جائے اور بعد میں ہم اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ چلیں گے۔ مسعود نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں بڑھ کے ہمراہ مسعود طلحہ کے کشادہ اور آرام دہ مکان میں آ گیا تھا۔ یہاں ہمیں زیادہ آرام اور سہولیات میسر تھی۔ فاخرہ یعقوبی روز مجھ سے ملنے آ جاتی تھی، سائکا کو بھی ہم یہاں لے آئے تھے۔ ابھی تک صرف غازی ناصر ناٹونیا پہنچا تھا، باقی لوگ بھی آنے والے تھے۔ اس دوران میری مصروفیت کچھ نہ رہی تھی اور میں خود کو بے بس اور بندھا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اپنی اس بیزاری کا اظہار میں نے فاخرہ سے بھی کیا تھا، حالانکہ مجھے یہاں ہر طرح کی آزادی کے ساتھ تمام تفریحی سہولتیں بھی میسر تھیں جن سے میں لطف اندوز ہو سکتا تھا، لیکن یہ سب میری بے چین فطرت کے خلاف تھا۔ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، خصوصاً اس وقت جب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ دشمن مصروف کار ہے اور ہم اب تک اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ بالآخر ایک دن غازی ناصر اور فاخرہ یعقوبی میرے پاس آ گئے۔ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں علی، میٹنگ کا وقت اور دن کا تعین کر لو، فاخرہ نے کہا۔
جو دن تم مقرر کرو گے میں حاضر ہوں، کل شام 5 بجے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور وہ دونوں چلے گئے۔ دوسرے دن شام 5 بجے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس میٹنگ میں صورتحال پر خاصا سیر حاصل تبصرہ ہوا۔ سب نے اپنے اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں اظہار رائے کیا اور بالآخر ہم ایک متفقہ لائحہ عمل طے کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میٹنگ میں موجود تمام افراد مجھ سے بے حد متاثر اور مرعوب تھے، لہٰذا سب کی کوشش یہی تھی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ اظہار رائے کا موقع دیا جائے اور میں جس طرح چاہوں اس معاملے کو نمٹاؤں۔ چنانچہ میں نے اپنی تجاویز ان کے سامنے پیش کی۔ میرے پروگرام کے تحت 3 محاذوں پر کام کر کے اس مسئلے سے پوری طرح نمٹا جا سکتا تھا۔ اول مسئلہ اسلحے کی فیکٹریوں کے تحفظ کا تھا۔ ان کے لیے سیکیورٹی کے ایسے انتظامات کی ضرورت تھی جس کے تحت دوبارہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ دوم لائن آف کروزل کے ارد گرد صحراؤ جنگلات میں چھان بین کی ضرورت تھی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دشمن نے اپنے کچھ خفیہ ٹھکانے وہاں بنا رکھے ہوں۔ تیسرا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ اسٹیفن براکوڈا کی تلاش کا تھا، جس میں ہم اب تک ناکام رہے تھے۔ میری تجاویز سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ مجھے سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے اور اسے مزید بہتر بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ حالانکہ میں اسٹیفن براکوڈا کی تلاش میں دلچسپی رکھتا تھا، یہ کام غازی ناصر کے سپرد ہوا اور اطراف کے جنگلات اور صحرا کی چھان بین کی ذمہ داری ابو حاتم نے قبول کی۔ میٹنگ ختم ہو گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں سیکیورٹی کا شعبہ نہیں لینا چاہتا تھا، اس میں میرے لیے بے شمار الجھنیں تھیں، لیکن بہرحال ان لوگوں نے مجھ سے یہی چاہا تھا اور میں نے منظور کر لیا تھا۔ اپنی آرام گاہ میں کئی گھنٹے تک میں نے اس کے لیے پلاننگ کی۔ لگے بندے اصولوں پر تو کام ہو ہی رہا تھا اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں ایسے دوستوں کا انتخاب چاہتا تھا جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہوں اور کامیاب رہیں۔ بالآخر ہم نے ایک دلچسپ پروگرام بنا لیا جو میری اپنی پسند کے مطابق تھا۔ دوسرے دن میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے ایک لائحہ عمل تیار کر لیا ہے۔ آج دوپہر میں ہم لوگ لنچ پر اس بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں اور ہمارے درمیان شرطیں بھی لگی ہیں۔ مسعود طلحہ نے کہا، خوب۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلی شرط آپ کی ٹیم میں شامل ہونے والوں کے سلسلے میں ہے مسٹر علی۔ آپ بتائیے آپ کن لوگوں کو ساتھ رکھنا پسند کریں گے؟ ہم نے وہ نام لکھ لیے ہیں جن کا انتخاب آپ کریں گے، آپ لوگ بتا دیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ ان ناموں کو اپنے پاس لکھ لیں تاکہ تصدیق ہو جائے۔ مسعود نے مجھے کاغذ اور بال پوائنٹ دے کر کہا۔ میں نے کاغذ پر لکھ کر رکھ لیا، پھر ان سے کہا کہ بتائیں۔ فاخرہ یعقوبی، برڈ میکنو، یہ 3 خاص نام ہیں۔ میں نہیں جانتا شرط کن لوگوں کے درمیان اور کیا ہے، لیکن میرا کاغذ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں نے کاغذ ان کے سامنے رکھ دیا جن پر لکھا تھا کہ میں تنہا کام کروں گا۔ تنہا؟ سب حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ جی بالکل تنہا۔ میں جانتا ہوں سیکیورٹی کے لیے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہوگا۔ وہ سب اگر خوش اسلوبی سے اپنا کام انجام نہ دے رہے ہوتے تو اب تک کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ میں صرف ان کمزور پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں جہاں سے ہمارے دشمن اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن تنہا؟ ابتدا میں بالکل تنہا بھی نہیں ہوں گا۔ کچھ لوگ میری مدد کریں گے لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ مثلاً؟ مسعود طلحہ نے تعجب سے پوچھا اور میں ان لوگوں کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتانے لگا۔ سب کے چہرے حیرت زدہ تھے۔ ابو حاتم نے کہا، نہیں علی، میں اس سے اختلاف کروں گا۔ یہ میرا سٹائل ہے ابو حاتم، میں اس سے بہتر فوائد حاصل کروں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، علی کم از کم اتنی اجازت تو دو کہ ہم ان لوگوں کو۔ فاخرہ بولی، سارا کھیل خراب ہو جائے گا فاخرہ، پھر فائدہ ہی کیا؟ میں ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کس طرح؟ یہ نہ پوچھو تو بہتر ہے، تھوڑا سا غور کرو گی تو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے آپ نے، مسعود نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ آپ میرے لیے ایک کام کر دیں مسعود۔ جی علی کہیے۔ لائن آف کروزل کی تمام بستیوں میں سیکیورٹی والوں کو وہ مخصوص کوڈ بتا دیں جو ہمارے درمیان مقرر ہوا ہے۔ اگر کوئی بہت خطرناک صورتحال پیش آ گئی تو میں ان سے مدد حاصل کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ کام کر لیا جائے گا، مسعود نے گہری سانس لے کر کہا۔ صحرائے اعظم کے راز ہائے سربستہ کھل رہے تھے۔ میں پچھلے 27 گھنٹے سے بھٹک رہا تھا۔ لینڈ روور میں سفر کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ میرے چہرے پر بہترین میک اپ تھا جس میں کئی گھنٹے صرف کیے گئے تھے۔ میں اس میک اپ میں تانبے جیسی رنگت کا مالک کوئی اسپینش لگتا تھا۔ اب تک کا سفر نہایت پرسکون تھا۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا
اور پوری دل جمی سے اپنا کام کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ میرا رخ لائن آف کروزل کی ایک آبادی کی طرف تھا۔ اس علاقے میں گرمی شدید تھی، ہر سمت چٹانیں آسمان کی طرف نگراں تھی، سورج کی سلگتی کرنیں بدن کو چھید رہی تھی۔ میں مناسب رفتار سے لینڈ روور ڈرائیو کر رہا تھا۔ دفعتاً ایک ہلکی سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور میں نے لینڈ روور کو بریک لگا دیے۔ انجن سٹارٹ تھا۔ آواز دوبارہ میرے کانوں میں آئی اور اس بار سمت کا اندازہ بھی ہو گیا۔ ایک بلند چٹان پر کوئی ہاتھ ہلا رہا تھا۔ میں نے چٹان تک جانے والے راستے پر نگاہ دوڑائی اور پھر لینڈ روور کو اس طرف بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں چٹان کے قریب پہنچ گیا۔ ایک قوی ہیکل آدمی سنبھل کر چٹان سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی، چال میں کسی حد تک لنگڑاہٹ تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ جوان العمر تھا، خوش شکل بھی تھا، لباس چیتڑوں کی شکل میں بدن پر جول رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ سوری فرینڈ، میں سخت بھوکا اور پیاسا ہوں، میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ اس نے پھنسی آواز میں کہا۔ ضرور۔ میں نے لینڈ روور کا انجن بند کر دیا اور پھر ایک پیکٹ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں سینڈوچ بھرے ہوئے تھے، ساتھ ہی کافی کا تھرماس بھی اسے تھما دیا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ یہ چیزیں قبول کر لی۔ میں اس کا گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا۔ عجیب سی شخصیت کا مالک تھا۔ اچھی طرح کھانے کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور بولا، بہت برے وقت میں تم نے میری مدد کی ہے دوست، میں اس احسان کو یاد رکھوں گا۔ میرے پاس کارتوس ختم ہو چکے ہیں، ورنہ اس حالت کو نہ پہنچتا۔ کیا ہم تعارف حاصل کر سکتے ہیں؟ میرا نام وونا وستونیا ہے، میں نے کہا۔ اسپینش؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ افریقہ کے ان جلتے پہاڑوں کے درمیان کیوں بھٹک رہے ہو؟ افریقہ میں لوگ کیوں بھٹکتے ہیں؟ میں نے اس سے الٹا سوال کر دیا۔ سونے کی تلاش، ہیروں اور قیمتی پتھروں کی کھوج، یہی نا؟ اپنے بارے میں نہیں بتایا تم نے۔ ایلٹ ہے میرا نام، جنکارڈ ایلٹ۔ ویسے تم تنہا کیوں ہو؟ تنہا ہونا بری بات ہے کیا؟ نہیں، عموماً یہاں لوگ تنہا نہیں آتے، پارٹیاں آتی ہیں۔ میں تنہا ہی ہوں، میں نے کہا۔ بڑے دل والے معلوم ہوتے ہو۔ ویسے شاید افریقہ میں داخل ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، تمہارے سامان کی تازگی بتاتی ہے، خود بھی تر و تازہ ہو۔ اس نے کہا، یہی سمجھ لو۔ ایلٹ کے دوست بنو گے؟ اگر کوئی بڑا منصوبہ نہیں لے کر آئے ہو تو فائدے میں رہو گے۔ میں نہیں سمجھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اتنی جلدی نہ سمجھو دوست، خود کو سمجھنے کے لیے بھی تو کچھ وقت دو۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا لباس اب پہننے کے قابل نہیں رہا ہے، میرے پاس اس خالی بندوق کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا ہے دوست، لیکن اس کھوپڑی میں بہت کچھ ہے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے پیچھے پڑے ہوئے سوٹ کیس میں سے ایک سوٹ اسے نکال کر دیا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک چٹان کی اوٹ میں جا کر لباس تبدیل کیا اور میرے پاس آ گیا۔ ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرنے پر مجبور ہوں وستونیا، تم میرے لیے بہت قیمتی انسان ثابت ہوئے ہو، ورنہ شاید اس قسم پرسی کے عالم میں مجھے کوئی نقصان پہنچ جاتا۔ اب دیکھو نا، موسم کتنا شدید ہے اور میرے پاس نہ تو کوئی کارتوس تھا اور نہ ہی پانی۔ اب پروگرام کیا ہے؟ میں نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، کسی ایسے علاقے میں جہاں ہم سایہ دار درختوں کے نیچے پناہ لے سکیں۔ گرمی کی شدت خوفناک ہے، اس نے جواب دیا اور میں نے لینڈ روور سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔